السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 84۔ اس پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کا بیان۔ نبیذ کھجور وغیرہ کو پانی میں رکھ دیں، کچھ وقت کے بعد وہ نبیذ بن جاتی ہے، 10-12 گھنٹے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ نبیذ پینا حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب تک وہ شراب کی شکل اختیار نہ کر جائے۔ 3 دن تک احادیث میں آتا ہے، 3 دن تک نبیذ کو پینا درست ہے۔ 3 دن کے بعد عموماً وہ نشے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہ الگ مسئلے ہیں۔ نبیذ پر اور بھی ایک مسائل ہیں۔ تو ہمارا جو متعلقہ باب کے متعلق مسئلہ ہے، نبیذ کے ساتھ وضو کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ نبیذ میں چونکہ پانی مطلق نہیں رہتا، بلکہ پانی وہ میٹھا پانی بن جاتا ہے، کھجور کا مٹھاس کا ذائقہ اس کے اندر مل جاتا ہے، وہ مطلق پانی نہیں رہا۔ ہمیں وضو کرنا ہے مطلق پانی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور مطلق پانی وہ چینی گڑ شکر والے پانی کو مطلق پانی نہیں کہتے، بلکہ وہ شربت بن جائے گا۔ حدیث اس میں جو امام ابو داود لائے ہیں رحمہ اللہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 84۔ قال حدثنا حناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال له ليلة الجن، جنوں والی رات، جس رات جنوں کی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ رات، اس رات نبی پاک علیہ السلام نے ابن مسعود سے کہا، ما فی اداوتک، تیرے ڈول میں کیا ہے؟ قال نبیذ، انہوں نے کہا نبیذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمرۃ طیبہ، یہ تو پکیزہ کھجور ہے، وماء طہور، اور پاک پانی ہے۔ نبیذ میں کھجور ہی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، پاک پانی۔ قال ابو داود، امام ابو داود نے کہا، وقال سلیمان بن داود عن ابی زید او زید کذا قال شریک ولم یذکر حناد لیلۃ الجن۔ یہ سند کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو 2 اپنے استادوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن لیلۃ الجن کا لفظ حناد کی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ سلیمان بن داود العتکی کی حدیث میں ہے۔ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علت ابو زید نامی راوی یہ مجہول ہے۔ ابو زید راوی کے مجہول ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، اور ابو زید وکان نبازن بالکوفہ، ان کا کوفہ میں کاروبار ہی نبیذ کا تھا، ان کا کام ہی نبیذ کا تھا۔ یہ تہذیب و تہذیب وغیرہ دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے کہا، حدیث ابی فزارہ لیس بصحیح۔ امام ابو زرع رازی جرح و تعدیل علل کے امام، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ ابو زید مجہول، ابو زید مجہول ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، لا یصح حدیث
اس کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وقال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے کہا، اتفقوا، محدثین کا اتفاق ہے، علی ان ابا زید مجہول، اس بات پر کہ ابو زید مجہول راوی ہے، وحدیثہ منکر، اور اس کی حدیث منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 میں اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے۔ اس طرح ہم نے جب اس کی شرح میں جو لکھ رہے ہیں ابو داود کی، اس میں جب ہم نے مزید دراسہ کیا تو ہمیں اور بھی ایک حوالے ملے۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر لکھا ہے، وابو زید ھذا رجل مجہول عند اہل الحدیث، سنن ترمذی حدیث نمبر 88، کہ ابو زید یہ راوی مجہول ہے، اہل الحدیث کے ہیں، محدثین کے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے بھی المجروحین میں ضعیف کہا ہے۔ المجروحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 158۔ اسی طرح امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تمام سندوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کہنے کے بعد لکھا ہے کہ نبیذ کے ساتھ کسی بھی حال میں وضو جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حوالہ شرح معنی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 اور 58 ہے۔ یعنی علماء احناف کے ہاں نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، تو ان کی بات درست نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے تو جب جس حدیث سے کوئی استدلال کر رہا ہو وہ روایت ہی ضعیف ہو تو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے باقی راوی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ابو فزارہ نامی راوی پہلی بار آئے ہیں، ابو فزارہ راشد بن کیسان العبسی، ابو فزارہ الکوفی ان کا مکمل نام ہے۔ امام ابن معین، امام ابو حاتم رازی، امام دارقطنی نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور امام ابن حبان البستی نے کہا مستقیم الحدیث، اذا کان فوقہ و دون ثقہ، یہ بھی ساتھ کہا ہے۔ اگلے راوی ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، ابو زید القرشی المخزومی الکوفی، ابو زید راوی۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ یہ راوی مجہول ہے، ائمہ محدثین نے ان پر مجہول کا حکم لگایا، اور سب نے کہا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے۔ اور امام ابو حاتم رازی نے یہ بھی آگے ایک وضاحت کی ہے کہ ابو زید کی عبداللہ سے ملاقات نہیں ہے، یعنی ابو زید جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی ان سے ملاقات نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ یہی اشارہ امام علی بن مدینی نے کیا ہے، اخاف اللہ یکون ابو زید سمعہ من عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ راوی مجہول ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، سب محدثین کہہ رہے ہیں۔ امام ابن المنذر نے بھی کہا ہے ھذا الحدیث لیس بثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ابن عبد البر نے بھی کہا اتفقوا لا ان ابا زید مجہول و حدیثہ منکر۔ بات ختم ہوئی۔ ضعیف اور منکر روایت سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبیذ یہ ایسے سمجھیں جیسے کسی پانی میں گڑ شکر ڈال کر حل کی جائے، وہ شربت بن جائے گا۔ تو نبیذ کھجور والا شربت وہ اس سے بھی گاڑھا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان نبیذ کے ساتھ وضو کرے تو اس کے ہاتھوں پر، چہرے پر، وضو کے اعضاء پر میٹھا چپک جائے گا۔
اور اس کے ارد گرد کی مکھیاں، اس کے گھر کی مکھیاں، وہ ساری اس کو چمٹیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں وہ نماز میں جب سینے پر ہاتھ باندھے گا تو سینے پر بھی میٹھا لگے گا، صفوں پر بھی میٹھا لگے گا۔ تو یہ اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اسلام بڑا نظافت والا دین ہے، اس لیے وضو صرف مطلق پانی سے ہے۔ کسی کے پاس نبیز پڑی ہو، پانی ختم ہو گیا ہے، مطلق پانی ختم ہو گیا ہے، نبیز 10 کلو پڑی ہوئی ہے، ہم سنت قرآن و سنت کی موافقت کرتے ہوئے یہی کہیں گے اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ہے تو تیمم کریں۔ نبیز والا پانی یہ مطلق پانی نہیں ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ہم کہیں گے نبیز سے وضو نہیں ہے، تیمم کریں گے۔ یہی بات راجح ہے امام محدثین کے ہاں۔ اس طرح اس حدیث کی شرح میں امام محدثین نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلات لکھی ہیں، تو وہ آپ شروحات حدیث الحمدللہ اہل الحدیث شیوخ نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی زیادہ خدمت حدیث کی ہے۔ اور حدیث کی خدمت یہ اہل الحدیث کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ قرآن و حدیث یہ منہج ہے اہل الحدیث کا الحمدللہ۔ اون المعبود ہے، دیگر کی ایک شروحات ہیں ابو داؤد کی، تو اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، تو ہمیں ہر حدیث کے ساتھ شرح کو بھی، تخریج تحقیق کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس طرح بڑے زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، تو نبیز کے ساتھ وضو کرنا درست نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔